بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ووڈ ڈسپیچ۔ جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم، یہ ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر۔ اس میں ہم نے چارٹر ایکٹ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ اب اس کا دوسرا ایکٹ جو ہے یہ ووڈ ڈسپیچ ہے۔ اس کو ووڈ ڈسپیچ یا ووڈ کا مراسلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور کا نقطہ آغاز ووڈ کے مراسلے سے ہوتا ہے۔ 1853 سے قبل برطانوی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے ہندوستان میں سرکاری تعلیمی پالیسی کا جائزہ لیا، جسے سر چارلس ووڈ نے اپنے مشہور مراسلے کی شکل میں 1854 میں کمپنی کو ارسال کیا۔ مراسلے سے مراد یا ڈسپیچ وہ چیز ہوتی ہے جو بذریعہ ڈاک کسی کو جاتی ہے، اس کو ہم ڈسپیچ کہتے ہیں، جس کے اوپر باقاعدہ ایک نمبر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو تجاویز تعلیم کے بارے میں بنائی یا جو بھی تعلیمی پالیسی نئی بنائی، پرانی تعلیمی پالیسی 1813 میں جو پیش کی گئی تھی، 1853 میں اس کے جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا جائزہ لیا گیا اور سر چارلس ووڈ نے 1854 میں کمپنی کو نئے سرے سے تعلیمی تجاویز جو ہے یہ مرتب کر کے بھیجی۔ تو ووڈ ڈسپیچ میں سنسکرت اور عربی کی تعلیم کی واضح مخالفت نظر آتی ہے۔ اس کی اصل روح وہی مکالے کا نظریہ ہے جس میں مغربی علم و ادب کی بالادستی کا تصور پایا جاتا تھا۔ لارڈ مکالے نے بھی یہی تصور جو تھا دیا تھا، اور مقامی زبانوں کو عربی اور سنسکرت کی واضح مخالفت انہوں نے بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مقامی زبانیں جو ہیں یہ غلطیوں کا مرقع ہیں، لہٰذا ان کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ انگریزی کو نافذ کر دیا جائے۔ تو مغربی علم و ادب کی بالادستی کا تصور ووڈ ڈسپیچ میں بھی نمایاں نظر آیا۔ مکالے کی طرح اس ڈسپیچ میں مشرقی علم و ادب کو غلطیوں کا مرقع قرار دیا گیا۔ مقامی زبانوں کو انگریزی کے ساتھ ساتھ ذریعہ تعلیم بنانے کی حمایت تو کی گئی، لیکن ان زبانوں کو جدید علم کے اخذ و ترجمہ اور تدریس کے معاملے میں نااہل قرار دیا گیا۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ مقامی زبانیں چاہے وہ اردو ہے، فارسی ہے، سنسکرت ہے، ان زبانوں میں ترجمہ اور تدریس جو ہے یہ بہتری کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ اس میں غلطیاں زیادہ ہیں، لہٰذا انگریزی زبان جو ہے اس کے اندر وسعت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ فارسی اور جو ہے یہ اس میں اردو زبان میں وسعت نہیں ہے، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے اور ہم ایک وسیع ترین اور جدید زبان جو ہے وہ انگریزی زبان کو نافذ کر دیا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر سے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی اور حکومت برطانیہ براہ راست ہندوستان پر حکمرانی کر رہی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی وہ لوگ جو تجارت کی غرض سے آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے آ کر مختلف علاقوں کے اوپر اپنا تسلط کر لیا تھا اور آہستہ آہستہ پورے برصغیر پر اپنا ہولڈ کرتے جا رہے تھے۔ تو اس کو پہلے کمپنی کا نام دیا گیا تھا، پھر اس کو جو ہے وہ 1854 میں ختم کر دیا گیا اور تاج برطانیہ جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر حکومت برطانیہ ہندوستان پر حکمرانی کر رہی تھی اور ہمارے تمام احکامات جو ہے وہ برصغیر کے لوگوں کے لیے برطانیہ سے جو ہے وہ شاہی خاندان نافذ کرتا تھا۔ تو برصغیر کے ہندوؤں نے خود کو برطانوی حکمرانوں کے ساتھ کلی طور پر ہم آہنگ کر لیا اور مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ غلامی میں تو آ گیا تھا پورا برصغیر، اس میں مسلمان بھی اور ہندو بڑے موقع شناس تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں نے تو جیسے ہی دیکھا تھا کہ مغربی علوم کی تعلیم دی جا رہی ہے اور عیسائیت کو نافذ کیا جا رہا ہے، تو مسلمانوں نے اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں جانے سے روک لیا یا کم جانے دیتے تھے۔ تو ہندو چونکہ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب انگریز ہمارے اوپر حکمران ہو گئے ہیں، تو انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور مسلمانوں کا ساتھ دینا بند کیا، اور انہوں نے کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ جس پہ مسلمانوں سے وہ فوقیت حاصل نہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم انگریزوں کی غلامی میں آ جائیں گے اور انگریزوں کی ہم پیروی کریں گے تو ہم مسلمانوں سے جو ہے وہ برتر ہو جائیں گے۔ دوسری طرف برطانوی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اتنا دبا لیا جائے کہ پھر وہ کبھی نہ اٹھ سکیں۔ ظاہر یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، مسلمان اور ہندو، ان میں سے ایک کو بھی اگر وہ دبا دیتے تو پھر دونوں کا اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ جانا تھا اور پھر ایک طاقت جو ہے وہ سامنے کھڑی نہ ہو جاتی، ادھر دو طاقتیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں، ایک انگریز اور دوسری ہندو، اور یہی انگریز نے جو ہے وہ کیا اور مسلمانوں کو پیچھے ڈال دیا۔ تو تعلیمی نقطہ نظر سے یہ زمانہ ووڈ ڈسپیچ کو عملی جامہ پہنانے کا زمانہ ہے۔
یعنی 1854 تک جب مکمل طور پر برطانوی نظام تعلیم نافذ ہو چکا اور انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا، دو بڑی طاقتیں وہ بن گئیں اور مسلمان جو تھے ان کو دبا کر ایک سائڈ پر جو ہے وہ کر دیا گیا، تو پھر ان کو جو ہے وہ اپنی تعلیمی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے میں بھی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی۔ تو وہ ڈسپیچ کو عملی جامہ جو ہے وہ زمانے میں پہنایا گیا ہے۔ اس کے اہم خد و خال میں پہلا ہے ہر صوبے میں تعلیم کا ایک محکمہ قائم کیا جائے، اس کا سربراہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا۔ اس کو ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن یا ایبریویشن میں ہم ڈی پی آئی جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپیکٹر مقرر کیے گئے جو گورنمنٹ کے خرچ یا امداد سے چلنے والے اسکولوں اور کالجوں کا ہر سال معائنہ کیا کریں گے۔ اب یہ اس وقت قائم کیا گیا 1854 کی یہ پالیسی آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے ملک میں یہ محکمہ قائم ہے۔ ہر صوبے میں ایک ڈی پی آئی کا جو ہے وہ محکمہ قائم ہے، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن اس کا سربراہ ہوتا ہے، کالجز کا الگ ہوتا ہے اور اسکولوں کا یہ الگ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے محکمہ تعلیم صوبے کی تعلیمی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں سالانہ رپورٹیں تیار کرے گا، اور تعلیمی اعداد و شمار جو ہے یہ شائع کیے جائیں گے کہ کتنے بچوں نے تعلیم حاصل کیا، لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کیا ہے، کتنے تعلیم بالغہ میں گئے ہیں۔ تو یہ ساری سالانہ رپورٹیں جو ہیں وہ پورا محکمہ تیار کر کے محکمہ تعلیم کو دے گا۔ لنڈن یونیورسٹی کی طرز پر ملک میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ 1857 میں بمبئی، کلکتہ اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں اور پنجاب یونیورسٹی 1882 لاہور میں قائم ہوئی۔ انڈو پاک پہلے تو پورا ایک کمپلیٹ خطہ تھا، یہ تو بعد میں 1947 میں تقسیم ہوئی ہے، تو پھر یہ چار صوبے ایک طرف ہو گیا اور بھارت جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا۔ تو مسلمانوں کی پنجاب کا یہ حصہ جو ہے یہ مسلمانوں کے ہمارے حصے میں، پاکستان کے حصے میں آ گیا، اور پنجاب یونیورسٹی جو ہے یہ 1882 میں انگریزوں نے قائم کی تھی اور یہ مسلمانوں کے حصے میں پھر آئی۔ تو شروع میں یونیورسٹیاں صرف امتحان لینے والے ادارے تھیں، بعد میں ان کو تدریسی درجہ بھی دے دیا گیا۔ نمبر 4 ہے گرانٹس ان ایڈ کا نظام رائج کیا جائے گا تاکہ حکومت کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی انگریزی تعلیم پھیلانے میں مدد دے سکیں۔ گرانٹ صرف ان اداروں کو ملے گی جن میں سیکولر تعلیم دی جاتی ہے، دوسرا انگریزی تعلیم دی جائے گی، اور تیسرا ہے انسپیکٹر کو معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب صرف ان اداروں کو گرانٹ ملنی ہے جہاں پر تعلیم سیکولر ہوگی، انگریزی ذریعہ تعلیم ہوگا، اور انسپیکٹر اس کا معائنہ کریں گے کہ کیا تعلیم واقعی سیکولر بھی ہے اور انگریزی نظام تعلیم یہاں پر مکمل طور پر نافذ ہے۔ تو جن اداروں میں یہ سارا کچھ ہوگا ان کو حکومتی سطح پر گرانٹ ملے گی، دوسرے اداروں کو ایسا کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 5 انگلستان میں قائم تربیت اساتذہ کے اداروں کی طرز پر برصغیر میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے۔ ٹیچر ٹریننگ جو تھے وہ اسکول یا انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں گے، یہ اس وقت سے شروع ہوئے اور آج تک جو ہے یہ چل رہے ہیں۔ یہ کچھ اقدامات ان کے برصغیر کے لیے اچھے بھی تھے، جیسے تعلیم کو پروموٹ کیا، گویا کہ انہوں نے جو ہے وہ انگریزی نظام میں تعلیم نافذ کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے وہ جس مذہب کے یا جس مسلک کے پیروکار تھے انہوں نے وہی کچھ جو ہے وہ کرنا تھا، لیکن ہندوستان میں بہرحال تعلیم کے کافی ادارے جو تھے وہ بنے تھے۔ نمبر 6 قانون، طب اور انجینئرنگ کے شعبے میں بھی تربیت کا انتظام کیا جائے گا۔ تعلیم نسواں کو یکساں اہمیت اور سرپرستی دی جائے گی۔ عورتوں کی تعلیم کے بھی جو تھے وہ قائل تھے کہ جتنی تعلیم کوئی مرد حاصل کرے گا اتنی ہی عورت کو بھی دی جائے گی۔ سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ یہ 1854 میں جو ہے جو وہ ڈسپیچ پیش کیا گیا اس کے نمایاں خد و خال جو تھے وہ یہ تھے جو مین اس میں کام ہوئے۔ تو یونیورسٹیوں کے قیام سے ہندوستان میں مغربی طرز کا نظام تعلیم قائم ہو گیا۔ پرائمری، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک تدریجی ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا نظام تعلیم مربوط ہو گیا، یعنی پرائمری جو ہے یہ ثانوی کی بنیاد بنی، ثانوی جو ہے یہ اعلیٰ تعلیم کی بنیاد بنی، اس طرح سے تینوں سٹیجز کے درمیان ربط پیدا ہو گیا، اور یہ وہی والا نظام تعلیم ہے جو آج تک ہم فالو کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا پرائمری سیکشن ہے، ایسے ہی ہمارا ثانوی ہے، پھر ہمارا اعلیٰ ثانوی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا نظام تعلیم مربوط ہو گیا، لیکن سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ ثانوی تعلیم طالب علموں کو آئندہ زندگی کی تیاری کرنے کی بجائے یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کا ایک ذریعہ بن گئی، اور اس طرح نظام تعلیم ملک کے حالات اور ضروریات سے کٹ گیا۔ گرانٹس ان ایڈ کے ذریعے پرائیویٹ اسکول اور کالجز بھی محکمہ تعلیم کے کنٹرول میں آ گئے، اور اس طرح تعلیم
حکومت کی تعلیم پر گرفت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ظاہرہ حکومت کی ایڈ کے بغیر تعلیمی ادارہ چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پرائیویٹ اسکول اور کالجز نے بھی پھر اپنے آپ کو آہستہ آہستہ حکومت کی گود میں ڈال دیا تاکہ ہمیں گرانٹس ملتی رہیں، اساتذہ کے لیے تنخواہیں اور مراعات ملتی رہیں۔ تو اس طرح سے پورا نظام تعلیم جو تھا وہ انگریزوں نے اپنی گرفت میں کر لیا تھا۔ تو یہ ووڈ کا مراسلہ جو ہے یہ ختم ہوا، اس کے مین خط و خال میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس پالیسی میں جو ہے وہ مکالے کی نسبت ہمیں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی نظر آتی ہے، لیکن اصل میں نقطہ نظر جو ہے تھا وہ وہی مکالے کی تعلیمات ہی کہیں تھی۔ سو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔